بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جو اکثر و بیشتر مخاطب ہوتے ہیں وہ ہیں نوجوان، اس لیے کہ نوجوانوں میں جو ہے بہت زیادہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مایوسی بھی پائی جاتی ہے، اور اس مایوسی کے نتیجے میں وہ غلط راہوں پر نکل جاتے ہیں، بلکہ نکل رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ان نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ بنیادی مہارتیں وہ حاصل کر لیں، یعنی بیسک لائف اسکلز اگر وہ حاصل کر لیں تو اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ گزشتہ چند روز سے میں اسی قسم کے موضوعات پر گفتگو کر رہا ہوں۔ آج بھی جو میرا موضوع ہے وہ ہے بنیادی مہارتیں، اور دوسرا اسی کے ساتھ موضوع ہے 7 کامیاب لوگ، 7 جن کے پاس 7 یہ خصوصیات ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اچھا لباس پہنیں، صاف ستھرا، یہ جو ہے آپ کی شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ پر اعتماد انداز میں گفتگو کرنا سیکھیں، لیکن وہ اعتماد جب پیدا ہوگا کہ آپ جب کوئی گفتگو کر رہے ہوں گے تو اس میں جھول نہ ہو اور وہ سچائی پر مبنی ہو، آپ کے علم کو ظاہر کرتا ہو۔ اکثر لوگ جو ہے وہ ہینکی پھینکی پھینکتے رہتے ہیں کہ یہ ہونا ہے، یا میں نے یہ سنا، یا میں نے یہ چیز دیکھی۔ اس کی جب تصدیق مانگی جاتی ہے تو وہ ان کے پاس قطعاً کوئی دلیل، نہ کوئی جواز، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ تو پر اعتماد گفتگو اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ پھر زندگی کا مقصد جو ہے وہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں، آپ کیا گول کرنا چاہتے ہیں۔ دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں اور اپنی عزت کروانا سیکھیں۔ مسکراہٹ کو اپنی عادت بنا لیں۔ مسکرانا جو ہے ایک سادہ سا عمل ہے مگر بہت طاقتور عمل ہوتا ہے۔ یہ کوشش کریں کہ ہمیشہ سچائی پر مبنی گفتگو کریں، یعنی سچ بولنا سیکھیں۔ حالات جیسے بھی ہو، بے شک وہ ان کے مخالفت میں بھی جائیں تب بھی وہ سچ بولیں۔ جھوٹ بولنے کی چند جگہوں پر شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ جہاں پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہر جگہ وہ بھی نہیں، اور اتنی آسانی سے اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر جناب خدا پر یقین رکھیں، کیونکہ یہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے کوئی کام شروع کریں، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد اور اعتبار کم کریں، اللہ پر یقین رکھیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دوسری چیز، تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہر شخص جیت سکتا ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ دولت، نہ دوست، نہ کوئی اور شخصیت کبھی ساتھ نہیں دیتی، لیکن علم ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا رہتا ہے۔ کسی ایک شعبے میں گہری سمجھ ضرور پیدا کریں، یعنی آپ کچھ اور کر رہے ہیں مجبوراً اپنے روزگار کے سلسلے میں، یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کریں، وقتی طور پر روزی کمانے کے لیے آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن کسی ایک شعبے میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنائیں، ماہر بنائیں۔
مشاہدہ کرنا ضرور سیکھیں۔ مشاہدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے اچھے اچھے لوگ سیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا خاموش ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا کہ جس کا اندازہ آپ کو آبزرویشن یعنی مشاہدہ کرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ خود سے محبت کریں اور اپنی اہمیت کو سمجھیں، نہ کہ خود کو ضائع کریں لہو و لاو میں، ادھر ادھر لغو گفتگو، لغو محفل، بلا وجہ کی بکواس بازی میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ شکر گزاری اختیار کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، گھٹتی نہیں۔ رقم کو یعنی مال و دولت کو، روپے کو سنبھال کے رکھیں اور سمجھداری سے خرچ کریں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن کے پاس اگر آج کچھ پیسے آ گئے نوجوانوں کے پاس، تو وہ فوراً کسی گیم پر، کسی جوئے پر، کسی اور لت میں لگے ہوئے، تو وہاں پہ وہ اپنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں۔ سچے اور اچھے دوست بنانا سیکھیں، سچے اور اچھے دوست بنائیں۔ بے شک تعداد کم ہو لیکن وہ اچھے دوست ہوں، اس لیے کہ تعلقات میں تعداد نہیں بلکہ معیار جو ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ آپ اپنے دوستوں کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں۔ ناکامی اور دل ٹوٹنے کا درد سہنا ضرور سیکھیں، کیونکہ یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اب میں آپ کو ان 7 کامیاب افراد کے بارے میں بتاتا ہوں، 7 اقسام کہ جس کو اپنا کر آپ بالکل یقیناً کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر مکمل بھروسہ اور ایمان رکھیں۔ نمبر 2، ہمیشہ محنت اور استقامت سے کام کرتے رہیں۔ استقامت ایسی چیز ہے یعنی مستقل مزاجی کہ اگر آپ نے کام کریں گے شروع میں اس میں آپ کو کچھ نقصان ہوگا، ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جب آپ کرتے رہیں گے تو بالآخر اس میں کامیابی آپ کا قدم چوم ہی لے گی۔ پھر تیسری چیز ہے وقت کی قدر۔ وقت کی قدر ضرور کیجیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر خاص کر سوائے نمازوں کے اوقات کے وقت پر نماز پڑھنے کے اور کہیں پر بھی وقت کی قدر نہیں کی جا رہی۔ تو اس چیز کا ضرور خیال کریں کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی ٹائم دیا ہے یا کسی سے کوئی وقت لیا ہے تو وقت پر وہ کام کریں، اور یا وقت پر ملاقات کا وقت ہے تو وقت پر ہی جائیں۔ فضول کاموں سے بچتے رہیں، فضول گفتگو سے بچیں۔ نمبر 4، مشکلات میں صبر اور حوصلہ جو ہے یہ اس کا دامن تھامے رکھیں۔ نمبر 5، اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور ان غلطیوں کو دہرانے سے آئندہ گریز کرتے رہیں۔ نمبر 6 ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان سے احترام کے ساتھ پیش آئیں، اس لیے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا ہم سلوک کریں گے تو اپنے لیے بھی اچھا سلوک کی توقع رکھیں گے۔ ہم خود تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو، لیکن دوسروں کے ساتھ ہم بدتمیزی اور بےہودگی یا ان کی بے عزتی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ 7واں یہ کہ ہمیشہ سچائی اور دیانتداری کو ترجیح دیں۔ کوشش کریں کہ جس قدر دیانتداری اور سچائی سے کام لے سکتے ہیں وہ لیتے رہیں۔ تو ناظرین، آج کا یہ میرا ویلاگ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا بھی موضوعات پسند آئیں گے، کیونکہ انسانی نفسیات پر مبنی موضوعات ہیں۔ بظاہر خشک بھی ہیں لیکن آپ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے سنے بھی ہوں گے، بس میں نے اس کی تخصیص کر دی، اس کو میں نے تھوڑا سا تشریح کے ساتھ اور ذرا گنتی کے ساتھ جو ہے نا آپ کی خدمت پیش کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا ویلاگ پسند آئے گا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آئے
تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، جتنا ممکن ہو اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں، کیونکہ ہر اچھی بات کا پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوسرا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ کل میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں کوئی اچھوتا موضوع لے کر حاضر ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔